صبح میری رحمتوں سے بھری میری رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور الحمدللہ عز و جل سلسلے کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت سے ہوا۔ سورہ 3 کی تلاوت کی گئی۔ آئیے اس کا کچھ تعارف، مضامین اور ترجمہ و تفسیر ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز والتین سے فرمایا گیا ہے کہ سورہ والتین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لہٰذا مکی صورت کہلائی، اور اس میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا نام والتین رکھنے کی کیا وجہ ہوئی؟ علماء کرام نے لکھا کہ انجیر کو عربی میں التین کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ والتین کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو والتین والزیتون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ قرات کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز ہی نرالے ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہوں تو کس قدر کیف آور لمحات ہوتے ہوں گے۔ آئیے مزید سنتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضامین کیا ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان اور اس کے عقیدے سے متعلق کلام کیا گیا ہے۔ مزید کیا مضامین بیان ہوئے تو سورہ صراط الجنان میں بیان کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، مبارک پہاڑ طور سینا اور امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ مزید لکھا گیا کہ یہ بتایا گیا کہ اگر آدمی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہیں کی تو اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود مانا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ مزید لکھا گیا کہ اس سورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی سنتے ہیں۔ ارشاد ہوا، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہیں جو ان کے خالق رب تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے انجیر انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں، اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا، زیادہ نفع والا، قبض دور کرنے والا، مثانے میں موجود ریت اور پتھری نکال دینے والا، جگر اور تلی میں پھنسے گندے مواد کی گانٹھ کو کھول دینے والا، بدن کو فربا کرنے والا اور بلغم کو چھانٹنے والا، جبکہ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے، سالن کی طرح یہ کھایا جاتا ہے اور یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں۔ اس کا درخت خوش پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا تخلیق کا ایک شاہکار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یقیناً کوئی شے کسی بنانے والے کے بغیر موجود نہیں رہتی، اور کائنات میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں
اس کے نشیب و فراز دیکھتے ہیں، اس کی رنگینیاں دیکھتے ہیں، اس کے پیڑ پہاڑ دیکھتے ہیں تو ان کے بنانے والے کی طرف توجہ جاتی ہے۔ ہمیں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ آگے اس سورہ مبارکہ میں طور سینا ایک پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ اس کے حوالے سے تفسیر صراط الجنان میں بیان کیا گیا، طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے مشرف فرمایا، اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں پر یہ پہاڑ واقع ہے، اور اس جگہ کو سینا اس کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک طور سینا سے مراد خوش منظر یا مبارک پہاڑ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک ہر اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اور مقام کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے۔ پھر آگے بلد امین کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ اس کی تفسیر میں صراط الجنان میں لکھا گیا، یعنی اور اس امن والے شہر کی، مکہ مکرمہ کی قسم۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے ان بابرکت مقامات کی عظمت و شرافت ظاہر ہوتی ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت واضح ہوئی۔ چنانچہ جس جگہ انجیر اور زیتون اگتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، سبحان اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش بھی اسی جگہ ہوئی۔ طور وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی، اور مکہ مکرمہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یعنی ان چار چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اور اللہ والوں سے ان کی کیا مناسبت رہی اس کو بھی تفسیر میں بیان کیا گیا۔ اسی شہر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی مکہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، اور اسی شہر میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ مزید 5 آیات اس کی ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر واقعتاً پڑھنے سے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کوشش کیجئے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تفسیر صراط الجنان ایک انتہائی آسان انداز میں، عام فہم انداز میں لکھی گئی ہے۔ روزانہ اگر کچھ نہ کچھ ہم پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نور قرآن سے اس طرح بھی فیضیاب ہونے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو دین مبین کا نور کامل بھی نصیب فرمائے، اور اپنے حضور سربہ سجود رہنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا موضوع حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں انبیاء کرام علیہم السلام کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ کلام بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل رہیں گے، اور آپ کی فرمائشیں، آپ کی کالز، موضوع پر گفتگو، مبلغین کے مدنی پھول، ساری چیزیں انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل رہیں گی۔ ابھی بلا تاخیر بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب اور دیکھتے ہیں خلیل بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا صلی علی صلی علی کریمنا صلی
ذات والا پہ بے شمار درود بار بار اور بے شمار درود ان کو کس کے درود کی پرواہ بھیجے جب ان کا کردگار درود ہے کرم ہی کرم کہ سنتے ہیں ہے کرم ہی کرم کہ سنتے ہیں آپ خوش ہو کہ بار بار درود پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف ہو پھر عطا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف ہو پھر عطا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف. دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف. دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف. دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف. فرما یہ پورا مدعا فرما یہ پورا مدعا فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ. فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. پی کر میں پھر کروں دعا پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ.
مصطفیٰ سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سوئے مدینہ قافلہ سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ دیوانے مصطفیٰ کے میرے ساتھ ساتھ ہو دیوانے مصطفیٰ کے میرے ساتھ ساتھ ہو چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ دنیا کے جھگڑے ختم ہوں اور مشکلیں ٹلیں دنیا کے جھگڑے ختم ہوں اور مشکلیں ٹلیں دنیا کے جھگڑے ختم ہوں اور مشکلیں ٹلیں صدقہ حسن حسین کا صدقہ حسن حسین کا صدقہ حسن حسین کا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ مل جائے اب رہائی فراق مدینہ سے مل جائے اب رہائی فراق مدینہ سے مل جائے اب رہائی فراق مدینہ سے ہو یہ کرم ہو یہ عطا ہو یہ کرم ہو یہ عطا ہو یہ کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار دیدار شاہ انبیاء دیدار شاہ انبیاء دیدار شاہ انبیاء یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ اس طرح پھیلے نیکی کی دعوت کے نیک ہو اس طرح پھیلے نیکی کی دعوت کے نیک ہو ہر ایک چھوٹا اور بڑا ہر ایک چھوٹا اور بڑا یا رب مصطفیٰ بے پردگی کا خاتمہ ہو عورتوں کو دے زیور حیا ہو شرم کا زیور حیا ہو شرم کا یا رب مصطفیٰ
دوسرا بنا یا رب مصطفیٰ ہو جائے مولا مسجد آباد سب کی سب ہو جائے مولا مسجد آباد سب کی سب سب کو نمازی دے بنا سب کو نمازی دے بنا سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ جو ہی گناہ کرنے لگوں تیرے خوف سے فوراً اٹھوں میں تھل دھرا یا رب مصطفیٰ امراض عصیان نے مجھے کرنی میں جا دیا مرشد کا صدقہ دے شفا مرشد کا صدقہ دے شفا یا رب مصطفیٰ مجھ کو بقیع باغ میں مدفن نصیب ہو غوث الورا کا واسطہ غوث الورا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ جس دم وہ آئے قبر میں میری زبان پر جس دم وہ آئے قبر میں میری زبان پر جس دم وہ آئے قبر میں میری زبان پر بس مرحبا کی ہو صدا بس مرحبا کی ہو صدا بس مرحبا کی ہو صدا یا رب مصطفیٰ بس مرحبا کی ہو صدا بس مرحبا کی ہو صدا یا رب مصطفیٰ محشر میں پل صراط پر میرے قدم کہیں جائیں پھسلنا یا خدا یا رب مصطفیٰ فردوس میں پڑوس دے اپنے حبیب کا مولا علی کا واسطہ مولا علی کا واسطہ مولا علی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ حساب بخش دے عطار زار کو تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا انتہائی پیارا کلام. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے.
اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے یقیناً یہ بعید نہیں ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، ہمیں رب العالمین جل وعلا اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ نصیب فرمائے۔ اور کاش حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے توکل کا فیضان مل جائے۔ کیسا توکل آپ کا! اللہ انشاءاللہ سلسلہ آگے چلے گا تو بہت ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، ان کا صبر، ان کی آزمائشیں، ان کا ثابت قدم رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر انعام فرمانا، ان کے اطمینان قلبی کے سامان بنانا، انشاءاللہ عز و جل یہ ساری باتیں اور بہت سے مدنی پھول سلسلے میں شامل ہوں گے۔ آپ ریکویسٹ کرتا ہوں میں آپ سے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بہت سی معلومات ہمیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کی دعوت دینے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والے تھے، اس کی توحید کی طرف بلانے والے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ جو قرآن بیان کرتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب نمرود کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی جانب سے اس کے خلاف کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا تو اپنا ایک دعویٰ تھا، اگرچہ اس دعوے کا کوئی سر پیر نہیں تھا، اور جب دعویٰ ہی بے سر پیر ہے تو دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال جب گفتگو چلانی ہو اور بات کرنی ہو اور اگلے کو منوانا ہو اور اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا کے قدرت میں، اس کے پیدا کیے ہوئے نظائر میں غور و فکر کروانا ہو، تو کس طرح سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا انداز تبلیغ رہا ہے، اس سرکش کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح دین کی دعوت دی۔ عدنان بھائی سے انشاءاللہ سنتے ہیں اور اس کے بعد مزید مدنی پھول شامل کریں گے۔ جی عدنان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے، اور بالخصوص خالد بھائی جو اسلام کے اندر ان کی اہمیت ہے، ویسے تو یہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ سبھی ان کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے گھرانے اور ان کو دیکھتے ہیں تو اسلام کے اندر یوں کہہ لیں کہ بہت ساری چیزیں ان کی یادگار ہیں۔ یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے کہ جب ہم کعبۃ اللہ المشرفہ کو دیکھتے ہیں تو ان کی یاد موجود ہے، جب مقام ابراہیم کی جانب بڑھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یاد آتے ہیں، آپ جو ہے وہ صفا مروہ پر سعی کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا گھرانہ یاد آتا ہے، آپ آہستہ سے چل رہے ہوں یا میلین اخضرین سبز پٹوں کے درمیان دوڑ رہے ہوں، آپ کو اس گھرانے کی یاد آئے گی۔ اور پھر یعنی وہ کعبۃ اللہ المشرفہ ہو، پھر آپ جمرات کے اندر چلے جائیں، رمی جمرات ہو، شیطان کو پتھر مار رہے ہیں، آپ وقوف عرفہ کر رہے ہیں، دیگر جو چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے حج کے ارکان۔ پھر جب آپ قربانی کی طرف بڑھتے ہیں کے متعلق تو بالخصوص اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت اور پھر ان کا یہ جیسے ان کی یادیں اسلام کے اندر ان کو باقی رکھا گیا، ان کا مقام مرتبہ اور ان کا احترام عزت، اس کے ساتھ ساتھ جو انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت ہے وہ بھی بڑی بے مثال ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان بھی فرمایا۔ ان کا معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ملاقات اور پھر امت کے لیے پیغام، نصیحت کہ فلاں فلاں چیز پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن آگے چل کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی امت سے بہت پیار فرماتے ہیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت ایسی ہے جس کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، عمل کریں، ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ ابتدا سے لے کر جس طرح آپ دین پر ثابت قدم رہے اور اسلام کے لیے آپ نے جس طرح سے
کوششیں کیں، آپ کو ستایا گیا، تکالیف دی گئیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت، مدد، اور آپ جس انداز میں مستقیم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ جو آپ کا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نمرود کو اسلام کی دعوت دی اور آپ نے اسے دین کی طرف بلایا تو وہ اس قدر مخبوط الحواس بے وقوف شخص تھا کہ جو بدیہی صاف سمجھ میں آنے والی چیز، یعنی بعض اوقات دیکھیں یہ خلیل بھائی وہ چیز ہے کہ جب آدمی کسی جھوٹ پر اڑ جائے نا تو پھر بے سر و بات، یعنی جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، جسے ہر عقل اور شعور رکھنے والا بندہ یہ سمجھے یار یہ بے وقوفی پر مبنی بات ہے، لیکن وہ شخص جو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے پر تل جائے جھوٹا ہونے کے باوجود، تو وہ اس بات کو بھی نہیں دیکھتا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ پرلے درجے کی غلط ہے، کہ جو چھوٹے سے بچے کی بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بات غلط کر رہا ہے، لیکن اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ شخص کہ شاید میں جو ہے نا وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے فرمایا کہ ایک خدا کو مانو، وہ خود جو ہے وہ معاذ اللہ اپنی گھمنڈ میں، غرور میں، اپنا حکومت اور اقتدار کے اس میں نشے کے اندر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، آپ نے اس کو اسلام کی طرف بلایا، ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا آپ نے۔ تو جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے تو ایک یعنی بہت بڑی دلیل دی صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، تو عقل والا، شعور والا، تفکر تدبر والا شخص ہو تو آدمی اس کو تسلیم کر لے، مان لے، لیکن اس نے بتایا اپنے جواب کے ذریعے کہ غور، فکر، تدبر اور عقل یہ میرے قریب سے بھی نہیں گزری۔ صحیح۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ اللہ، اس نے کیا بے وقوفی کی، اس نے 2 شخص بلائے، کہتا ہے ان کو لایا جائے میرے پاس، ایک کو سزائے موت دے دی اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ تو اب کہتا کیا ہے یہ کام تو میں بھی کر دیتا ہوں، حالانکہ آپ دیکھیں دونوں زندہ شخص، جی دونوں زندہ شخص، موجود شخص، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے میرا رب وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ فرماتا، جس سے روح نکل چکی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی زندہ فرما دیتا ہے، میرا رب وہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اور بے روح کو روح عطا فرما بالکل بالکل بے روح کے اندر روح کو پیدا فرما دیتا ہے، میرا خدا وہ ہے، میرا رب وہ ہے۔ اور اس نے دونوں زندہ بلائے، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو پھانسی کا حکم دے دیا، کہتا دیکھو یہ کام میں نے بھی کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جان گئے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں معجزات عطا کرتا ہے۔ کوئی شخص کتنا بڑا عقل اور فہم کا دعوے دار ہو، لیکن انہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ عقل، فہم، شعور اور جو معجزات عطا کرتا ہے، دراصل ان کے اندر صداقت کی ایسی گرفت ہوتی ہے کہ وہ عاجز کر دیتے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استدلال تھا، جو آپ نے اپنے علم کے ذریعے رب کی عطا سے جو آپ نے دوسری دلیل پیش فرمائی، جب ایک اس کی سمجھ میں نہ آئی تو اب آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ بدیہی سی بات تھی اور صاف واضح بات تھی، آپ نے ارشاد فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے فَبُّهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ اب مبہوت ہو کے رہ گیا، اب کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس، اب کیا کرے، حواس کھو گئے، اور یوں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا طوطے اڑ گئے بندے کے، اور وہ مبہوت ہو جاتا ہے اور اس کو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب کیا کروں، کیونکہ عقل تو پہلے ہی نہیں تھی اور جو تھوڑا بہت کا دعوے دار تھا وہ بھی جاتی رہی یہ بات سن کر۔ فَبُوہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور واقعی وہ عاجز ہو گیا کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ یوں، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسا علم عطا فرماتا ہے، وہ سوچ اور فکر کہ سبحان اللہ، ان کی دلیل کا کوئی کیا جواب دے سکتا ہے کسی میں دم نہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مان لیتا اس بات کو، جب عاجز آ گیا تو، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس پر ازلی ابدی بدبختی غالب ہو اور جس پر جو ہے وہ ازل سے ہی یہ فیصلہ کر دیا گیا ہو، تو پھر اسے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی یا وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور پھر وہ آپ دیکھیں رسوا ہو کر مرا۔ بعض چیزیں ادن بھی ایسی بھی تو ہے نا جو حق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی، جی، جس میں بغض ہے، اناد ہے، ہٹ درمی ہے،
ضد ہے. بندہ جب ضد پر آ جائے اپنی تو اس کو آنکھوں کے سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ اس نے اپنا ذہن یہ بنایا ہوا ہے میں نے تسلیم ہی نہیں کرنی, میں نے ماننی نہیں ہے. کیا فرمائیں گے فراز بھائی کہ یہ ضد اور پھر ہدایت سے محروم رہ جانا؟ اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت سارے گناہوں کی وجہ ہی ضد بنی ہوئی ہوتی ہے, بلکہ یہاں تک کہ جو کافر ہیں ان کے اندر بھی عقل تو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل پیدا فرمائی, شعور پیدا فرمایا, لیکن ہٹ درمی اور ضد ہی ہے جو ان کو ایمان قبول کرنے سے روک دیتی ہے. اور بندے کو بہت ساری ہدایات یہ ضد اور ہٹ درمی ہی کی وجہ سے نہیں ملتی, یعنی اس وہ اڑا ہوا ہے کسی کام پر کہ میں نے یہ کام کرنا ہی ہے اور میں نے فلاں کی بات نہیں ماننی, میں نے اس کی بات نہیں ماننی. یہ ضد ہی انسان کو جو ہے وہ رائے راست پر آنے سے روک رہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ آپ بہت سارے گناہ گاروں کو دیکھیں, ہوتے مسلمان ہیں, فاسقین ہوتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ راستہ جو ہے یہ غلط ہے, یہ برا ہے. ہم خود بھی اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں, لیکن وہ آپ کو بولتے ہوئے ملیں گے بس یار ہماری عادت بنی ہوئی, ہم اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ضد ہی ہوتی ہے جو انسان کو رائے راست پر آنے سے روک رہی ہوتی ہے, اور اس ضد کا بڑھنا ہوتا ہے کہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو گھیر لیتی ہے اور پھر اس کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی. تو اگر بندہ ضد چھوڑ دے اور اس طرح کا اناد اور بغض بھی ان چیزوں کا جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے, تو یہ بندے کو رائے راست پر آنے کے لیے ایک مدد فراہم کر سکتے ہیں. تو چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, اپنی ضد چھوڑیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی طرف آئیں گے تو ان کو دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی, آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی. اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر کو نیکی کی دعوت دی, اگر وہ قبول کر لیتا, اور دیگر کفار کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ تم اگر اس راہ کی طرف آ جاؤ, ایمان قبول کر لو تو میں تمہاری بخشش کی ضمانت دیتا ہوں. انبیاء کرام فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ضد کو چھوڑ دو, اپنی اس اناد کو چھوڑ دو تو میں تمہاری بخشش کی ضمانت لیتا ہوں. اب آپ دیکھیں نا, ایک ضد کا چھوڑنا اور آخرت کی ابدی نعمتیں مل جانا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بندے کی ضد ہی تو ہے جو اس کو اتنی بڑی نعمتیں جو ابدی ہیں, ہمیشہ رہنے والی ہیں, وہ ملنے سے اس کو روک رہی ہیں, رکاوٹ بن رہی ہیں. تو بندے کو ضد ظاہر چھوڑنی پڑے گی. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہم اس بات پہ بھی غور کر لیں کہ ہمارے اپنے انداز, ہمارا اپنا مزاج, ہمارا اپنا کردار کیسا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم حق بات کو سننے کے بعد معذرت کے ساتھ لفظ تو یہ ہے, اب آپ دیکھیے گا کہ ہم حق بات سننے کے بعد سرنڈر کرتے ہیں کہ نہیں, یہ ہمارے بس جو چیز ہم نے منع کر دیا جس کا, اب چاہے آگے سے کوئی کیسا ہی حق بیان کر لے, کوئی کیسا ہی مسئلہ بیان کر دے, ہم نے نہیں ماننا. اگر ہماری زندگی کا مزاج یہ ہے تو زندگی میں تو ہو سکتا ہے تلخی رہے ہی, یہ مزاج ہمیں آخرت کی نعمتوں سے بھی محروم کر سکتا ہے. لیکن اس کے قطع نظر فراز بھائی میں آپ سے ہی عرض کروں گا کہ اس پر بھی اگر کچھ روشنی ڈالیں کہ ایک انسان کی یہ ضد اور ہٹ دھرمی والا انداز ہے کہ وہ جو بندہ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو کر اپنے ساری روب اور سلطنت کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی کو اختیار کیا, بالآخر نیست و نابود ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بھی برگزیدہ بندے ہیں جو صرف ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھتے ہیں کہ ابراہیم ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہمیں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ. اللہ اکبر. جب ابراہیم علیہ السلام یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے آگے جھکنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیسے انعام عطا فرمائے. دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام تو ویسے متوکلین کے امام ہوا کرتے ہیں, اللہ اکبر. بلکہ امتیوں کو جو توکل ملتا ہے وہ بھی انبیاء ہی کی بدولت ملتا ہے. کیا بات. اور پھر توکل کرنے والوں کو اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ توکل کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں, اللہ کی معیت, اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس سے بڑا انعام توکل کرنے والوں کے لیے اور کیا ہوگا. اور انبیاء کرام کی سیرت دیکھیں, اور بالخصوص ابراہیم علیہ السلام, ہم جب ان کی سیرت دیکھتے ہیں تو ہر موقع پر آپ نے توکل کیا ہے. یعنی آپ کی جان کا معاملہ ہو, آپ کی مال کا معاملہ ہو, گھر والوں کا معاملہ ہو, اللہ کے سپرد کر کے آپ جو ہے وہ مزید کوئی بات نہ دیکھا کرتے تھے کہ اب اس کے پیچھے کیا ہونے والا ہے. اللہ کا حکم آ گیا تو بس اب یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام, اولاد کی نعمت, وہ بھی بیٹے, اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی عمر میں جا کے ملی, لیکن جب حکم ہوتا ہے کہ اس کو قربان کرنا ہے تو مزید کوئی بات نہیں ہے. اللہ کا حکم آ گیا تو قربانی کے لیے پیش قربان کرنا تو ایک پھر بعد والا اسٹیپ ہے نا جو آگے جا کے آیا. میں چاہوں گا اس واقعے پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے, اس سے روشنی لی جائے اور اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ اپنی زوجہ کو, اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ آئیں
جس کو خود قرآن وادی غیر ذی زرع کہہ رہا ہے، اللہ جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، جہاں زندگی کے بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے چھوڑ آئیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ آتے. اس کا تو پورا پس منظر ہے کہ چھوڑا کیوں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو ایک ایسے مقام پر چھوڑیں کہ جہاں نہ وادی ہے، نہ کھیتی ہے، نہ کچھ آس پاس رزق کے اسباب ہیں. اب دیکھیں نا، ہم بھی کبھی سفر کرتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ فکر ہوتی ہے کہ رزق کا کیا ہوگا، وہاں پر جو جگہ ہے وہ آرام دہ ہے کہ نہیں ہے. بلکہ سفر حج پر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جگہ آرام دہ ہوگی نہیں ہوگی، کولر ہوگا نہیں ہوگا پانی کا، اچھا بھائی اے سی ہوگا نہیں ہوگا. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کا توکل دیکھیں، اس کو قرآن نے خود بیان فرمایا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے اللہ میں اپنے گھر والوں کو ایسے مقام پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ نہ کوئی کھیتی ہے اور نہ کوئی مزید جو ہے وہ رزق کے کوئی اسباب موجود ہیں. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یا اللہ میں چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں، اور یا اللہ عز و جل تو ان کے جو دل ہیں ان کو اس طرف جو ہے وہ مائل فرما دے. یعنی ابھی نہ کوئی بندہ ہے، نہ بندے کی ذات ہے، نہ مزید کوئی اسباب موجود ہیں، لیکن یا اللہ عز و جل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے جو ہے وہ تو ان کے لیے بہتریاں فرما دے، ان کے لیے رزق مہیا فرما دے تاکہ شکر ادا کریں. اچھا، آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ ان کے گھر والوں کا رسپانس کیسا تھا، آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام کی تربیت کیسی ہوا کرتی تھی. ہم بھی خود بھی غور کریں، ہمیں ہمارے گھر والوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اور نبی گھر والے کیا کیا کرتے تھے. وہاں سے رسپانس یہ آتا ہے، وہ سوال کرتی ہیں بی بی حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، ابھی جواب نہیں آیا. دوبارہ انہوں نے سوال کیا، پھر جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا، آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ پاک کا حکم ہے. اب آپ دیکھیں توکل کیسا ہے، خود سوال کر رہی ہیں کہ آپ کی مرضی ہے یا اللہ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ جواب سنیں. فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے. اللہ کیسا اعلیٰ درجے کا توکل ہے. بندہ اگر اس توکل کو دیکھے سمجھے تو بندے کی زندگی جو ہے بہت احسن انداز میں گزر سکتی ہے. بندے کو پریشانی آئے، تکلیف آئے، جوان اولاد کا انتقال ہو جائے، اگر یہ ذہن میں ہو. اصل میں اس کی بیس یہ ہے، انبیاء کا جو نفس ہے نا وہ نفس راضیہ مردیہ ہوا کرتا تھا. یعنی جو ہے بس اس پر راضی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا اس پر راضی. اس لیے کہ ان کی جو روح کی غذا تھی وہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا. ان کا پورا وجود جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہوتا تھا. اب وہ اللہ کے ذکر میں جب گم ہو جایا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہی ان کے لیے سب کچھ ہوا کرتے تھے. اللہ کا حکم آ گیا بس، اور کوئی بات دیکھنی ہی نہیں ہے. اور یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت میں ہوا کرتا تھا. اور جب آپ دیکھیں کہ جب بندہ توکل کرتا ہے، جو حقیقی توکل ہے، اور یہ بھی تعریف میں بیان کیا جاتا ہے کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے. اسباب کو اختیار کیا جائے لیکن نتیجہ خالی کے اسباب پر چھوڑ دیا جائے. اب جب نتیجہ خالی کے اسباب پر چھوڑ دیا تو آپ دیکھیں وہاں پہ آب زمزم بھی نکل رہا ہے، ایسا نکل رہا ہے کہ آج تک جاری ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور نہ لے گا. اور پھر وہ زمزم شریف ایسا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے شفا رکھ دی ہے. کیا بات. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پر رزق کی کیسی فراوانی ہے. یعنی بظاہر وہاں پر کوئی اس طرح کی کھیتی وغیرہ نہیں ہے، کوئی فروٹ وہاں پر بظاہر نکل نہیں رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وہاں پر اسباب مہیا فرما دیے کہ ہر جگہ کا جو فروٹ ہے وہ آپ کو وہاں مل جائے گا، کچھ میوے آپ کو وہاں مل جائیں گے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بظاہر اگر ہمیں کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، رزق میں کمی آ گئی ہے، آپ اللہ پر توکل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ عطا فرمائے گا، اور ایسا عطا فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو یہ نبی گھر والے تھے، ان کا ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوآپریٹ تھا. یہ ہمیں بھی گھر والوں کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمارے بڑے ہیں، والد ہیں، یا ہماری فیملی ہے، اگر ہمیں کبھی کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کوآپریٹ کریں ان کے ساتھ، ان کو باتیں نہ سنائیں کہ بھائی یہ ہو گیا، ان کو مزید پریشانی میں مبتلا نہ کریں. یہ سب باتیں ہمیں ان کے واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہیں. عام طور پہ ہوتا ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین، جب کوئی پرابلم آ جائے، انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے تو پھر یہ سوچ رہا ہوتا ہے فلاں نے یہ کیا تھا نا، یا اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اگر میں یہ نہیں کرتا اور اس کی جگہ وہ کر لیتا، کاش ایسا ہو جاتا. یہ ساری چیزیں نا انسان کو اسی مصیبت کے گرد رسی کے دائرے میں رکھتی ہے، اس کو پھر آگے نہیں سوچنے دیتی. پیچھے جو ہوا وہ ہو گیا. ذرا غور تو کیجئے، کتنا پر لذت جملہ ہے یہ
کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیسا توکل ہوگا اس اللہ کی بندی کا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. سبحان اللہ. ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھنے والے. ذرا غور کریں عدنان بھائی، جی ہمارا رب، ذرا لفظ کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ. رب کا مطلب ہی پالنے والا ہے، واہ. اور وہ ہمیں ضائع کر دے گا. ایسا کیسے؟ اس کی ذات پر توکل کریں، اس کی طرف آئیں. بزرگوں نے ایک بات لکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض ایسی مصیبتوں سے آزماتا ہے جن مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے بعد بندے کا سب سے ہی تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور بندے پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں موجود ہیں، جتنے اسباب موجود ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو میرا بھلا کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ چاہے تو وہ کہاں سے میرے لیے رزق عطا فرما دے گا، یہ اسی کی قدرت ہے، یہ اسی کا بنایا ہوا نظام ہے. بندہ سب کچھ چھوڑ کر جب رب کا ہو جاتا ہے، رب العالمین جل وعلا اس پر ضرور کرم فرماتا ہے. بالکل بالکل، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں خالد بھائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. اور اس پر بے شمار واقعات جو ہے وہ بزرگان دین کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے موجود ہیں. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس پر اپنی کتاب حالت اہل الحقیقتی مع اللہ تعالیٰ بڑی پیاری گفتگو فرمائی، احادیث مبارکہ نقل کر کے. حالت اہل الحقیقتی مع اللہ تعالی، کتاب کا نام ہی بڑا ایمان افروز ہے، اور جو واقعات اور جس انداز میں آپ نے گفتگو کی ہے، بالخصوص اس باب کے اندر، اس عنوان کے تحت کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے. پھر اسی طرح کے کئی واقعات ایسے، اور پھر بزرگان دین کے وہ اقوال کے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، پھر ہر شے اس کی مطیع اور فرمانبردار ہو جاتی ہے. اور پھر حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے بندے مجھے الہ مان لے، میرا ہو جا اے ابن آدم، اگر تو ایسا ہو جائے گا میرا ہو جائے گا. فرمایا میری شان یہ ہے کہ میں جب کسی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں فیکون، وہ ہو جاتی ہے. جب تو میرا ہو جائے گا میں تجھے ایسا ہی کر دوں گا، تو جس شے کا ارادہ کرے گا میں اس کو پیدا فرما دوں گا. تو یہ واقعی ایسا مقام اور مرتبہ ہے، اور بندہ مومن کو چاہیے اس کے لیے کوشش کرے. اللہ کا ہو جانا، دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اب کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اللہ کا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گھر بار چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑے، جنگل میں جا کے بیٹھ جائے، یہ اللہ کا ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اللہ کا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اللہ رسول کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب ہوں، یہ سب وہ ہیں. صدیق اکبر سے بڑھ کے کون اللہ والا ہے؟ اللہ کے ہوئے، لیکن کیا انہوں نے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا؟ تجارت بھی کی انہوں نے، عبادت بھی کی، معاملات بھی سارے کے سارے کام کیے. انہوں نے بتایا اللہ کا ہو جانے کا مطلب ہمارے دین، ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ رسول کی رضا کے موافق کر لو. آپ بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، جہاں بھی ہیں، کام آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہونے چاہیے. آپ گھر میں رہ کر بھی اللہ کے ہو سکتے ہیں، بازار میں رہ کر بھی اللہ کے ہو سکتے ہیں، جبکہ درست طریقہ ہو. تو ہمیں جو ہے وہ اس جانب آنا چاہیے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو مبارک سیرت ہے وہ ہمیں بے شمار درس دے رہی ہے. آپ دیکھیں شریعت کی بات جو ہے، جب آپ دین پر چل رہے ہیں تو پھر آزمائش کے آنے پر گھبرائیں مت. کیا بات، جیسے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مبارک انداز ہے. اچھا پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ہے. جب آپ اللہ رسول کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اب بظاہر آپ کو آزمائش بھی نظر آ رہی ہے، تو ثابت قدم رہیے، وہ آزمائش دیر تک نہیں رہے گی، اللہ کریم اس کو جلد ختم فرما دے گا. آپ دیکھیں بے آب و گیا، نہ دانا نہ پانی، کوئی شے نہیں ہے، ایسے میدان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. بظاہر تو وہاں آپ دیکھیں اگر ہم یوں سفر کر کے کسی ایسی جگہ پہنچ جائے تو بندے کو فوراً خیال آئے گا اب تو مر گیا، یا تو نہ پانی ہے پینے کے لیے، نہ کھانے کے لیے کوئی شے ہے. لیکن آپ دیکھ لیں اس سے بڑھ کے آباد کوئی جگہ ہے کعبۃ اللہ المشرفہ سے
ایک وہ وقت تھا کہ جب بے آب و گیا، وہاں نہ پانی تھا. اب پانی زمانے میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو زمزم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری کر دیا وہ صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال بیت گئے، دنیا پی رہی ہے، سیراب ہو رہی ہے. صرف پی نہیں رہے، ساتھ لے کر بھی جا رہے ہیں بھر بھر. دنیا جہان میں پہنچ رہا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا گھرانہ ہمیں توکل اور اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسے کا درس دیتا ہے کہ آپ اس انداز میں زندگی گزاریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے. آمین آمین. سے حسن کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن. بندہ الصلوۃ والسلام کے توکل کی بات چل رہی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم سارے جہاں کو شکایتیں کرتے رہیں اور پھر کہیں کہ یار ہم نے توکل بھی کیا ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالے جانے کا جو واقعہ ہے، جبرائیل امین تشریف حاضر ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کوئی حاجت ہے تو آپ بتا دیجئے. فرمایا حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے، تو جس سے ہے اس سے کہہ دیں. تو پھر اس کو بولنے کی حاجت کیا، وہ تو سب جاننے والا ہے. فرمایا وہ میرے حال کو جاننے والا ہے. یہ ہے توکل کی اعلیٰ مثال کہ توکل بھی کیا اور ایسا کیا کہ بس رب کو تو معلوم ہے نا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ہماری پریکٹیکل لائف میں بہت بار ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ مالک، اللہ پاک کر دے گا، کرم ہو جائے گا، اور واقعی کرم ہوتا ہے. آپ دیکھیں بسا اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یار میرے گھر میں کھانے کا آج نہیں ہے، بولتے اللہ پاک کر دے گا، اور واقعی اگلے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی پڑوسی، کوئی دوست احباب ایک نہیں 4 روٹیاں بھیج دیتا ہے. تو یہ پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے. یعنی ہم کوئی انبیاء کرام کے واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ جو ہماری پریکٹیکل لائف میں ہوتے نہیں ہیں. آپ توکل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک کو عطا فرمائے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں شاید ہم ان پر اس طرح سے غور ہی نہیں کرتے. اس وقت زندگی کے جو اسباب تھے، جو طریقہ کار تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پہنچنے کے اور طریقہ کار تھے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے نا، وہ چاہے تو آسمان سے پانی برسا کر مدد کر دے، اور وہ چاہے تو زمین سے چشمے نکال کر مدد فرما دے. اس کی قدرت پر کوئی روک نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو بات بیان کرنا مقصد ہے وہ ہے بندے کا کام بننا. کبھی آپ دیکھیں آپ ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں، آپ کا فیول وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا. کیا کبھی نہیں ہوا؟ ہماری گاڑی وہاں خراب ہو جاتی ہے جہاں بظاہر لگتا ہے کہ یار اب تو پھنس گئے. بارشوں میں تو اس کے نظارے اتنے عام ہوتے ہیں کہ بندہ یار ہر دوسرا بندہ اپنی گاڑی کو لیے کھڑا ہے، اور جس کی چل رہی ہے وہ اس امید پر ہے کہ میں فوراً گھر پہنچ جاؤں، گھر پہنچنے سے پہلے میری گاڑی بند نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے. کون اسباب بناتا ہے؟ یہ مشکل آتی ہے کون نکالتا ہے؟ وہ آئیڈیاز، وہ آپ کے معاونین، وہ مددگار، وہ بدترین ٹریفک جیم میں چند افراد کا نمودار ہونا، ان کے نمودار ہونا یا اپنے علاقوں سے آنا، اپنی کام کاج چھوڑ کر اپنی گاڑیاں ان کے سائڈ پہ لگا کر آ جانا، اور آپ کے لیے راستے نکال دینا، کوئی ایسا ٹریفک کو کلیئر کروانا. یہ کون ڈالتا ہے اس کے دل میں؟ بندہ موجود ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی محبت، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کی ایک چاہت ڈال کر بندے کو نکال رہا مصیبت سے، اور واقعتاً بندہ نکل جاتا ہے. ذرا یہ بھی تو سوچئے نا، جس وقت میرا یہ بھائی جس نے میری اس مصیبت میں مدد کی، یہ مصیبت کے لیے آیا. سب بالخصوص میں یہاں ایک ٹریفک جام کی مثال دوں جہاں عجیب حال ہوتا ہے، بارشیں اور روڈ بند ہو جائے کہیں پر، بہت عجیب حالت دیکھنے میں آتی ہے. گاڑیاں آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی دونوں طرف،
اس طرف بھی لمبی قطار ہے، اس طرف بھی لمبی قطار ہے. چند لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ یار ہمیں خود ہی کچھ کرنا چاہیے، کوئی نکلنے کا راستہ خود ہی بنانا پڑے گا، ایسے کھڑے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ان میں اور آپ نہیں ہے. میرے دل میں یہ بات نہیں آئی، اس کے دل میں یہ بات آ گئی. اس کو جذبہ شاید زیادہ مل گیا. وہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مصیبت دور کرنے کے لیے ان کو گویا ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ کام کیا جائے اور راستہ کلیئر ہو سکتا ہے. اس طرح سے ہمارے کھانے پینے کے معاملات میں ہمارے کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے. اب دیکھیں گے کتنے ہی افراد تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں روڈ پر دم توڑ گئے. کتنے ایسے ہوتے ہیں ہاسپٹل پہنچے تو اب فارمیلٹیز میں دھیان دیا جا رہا ہے، بندہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. یہ واقعات مشاہدات میں سے ہیں، سامنے آتے رہتے ہیں. کوئی یہ آسمانی یا ہوائی باتیں نہیں ہیں. کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جس کی زندگی لکھی ہوتی ہے وہ پہنچا اور اس سے پہلے ڈاکٹر پہنچ گیا، وہ روڈ پہ تڑپ رہا ہے جی، ایمبولینس اس کو کیا لے کر جاتی، کوئی وہیں اس کی مدد کے لیے آ گیا، مصیبت حل ہو گئی. یہ اسباب دراصل بنانے والا ایک خالق کے اسباب ہے، اس پر یقین رکھنا چاہیے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. وہ ہمیں وہاں سے زندگی کی رونق، وہاں سے زندگی کی رمق چمک دمک دکھائے گا جہاں پر ہماری توجہ بھی نہیں ہوگی. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بعض بلڈنگیں آپ نے دیکھی ہوں گی. بہت ساری باتیں میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راستے نکالتا ہے. بلڈنگز اتنی قدیم بنی ہوئی ہے، بارش ہوئی، بارش کے بعد اس بلڈنگ سے جناب پودے نکل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اور وہ ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہے. ایک گھر بہت ویران پڑا ہے، اس کے تالے کے اندر سے مدنی چینل کے ناظرین وہاں سے ایک پودا پھوٹ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کیسے پاسبل ہے یار؟ کوئی مطلب کچھ نہیں کر رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو مثالیں دکھا رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ نظام ہستی جو چلا رہا ہے وہ تمہارا خدا ہے. اس پر یقین کر لو، وہ تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے سبب بنانے پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے. ہر شے سے ہے یا میرے سانے کی صنعت، ہر شے سے ہے یا میرے سانے کی صنعت، عالم سبائنوں میں ہے آئینہ ساز کا. سب تیرے فرمان پذیر ہے، حاکم ہے تو جہان کے نشے و فراز کا. کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن. بندہ بھی ہو تو کیسے بنے کار ساز کا.
सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए एक पैकेज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बरकत कैसे मिले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, बरकत कैसे मिले, ये हमारे सेगमेंट का नाम है और आज हम बात करेंगे कि खाने में बरकत कैसे मिले। खाने में बरकत कैसे मिले, आज हमने बात करनी है कि ज्यादा गर्म खाने में बरकत नहीं हुआ करती। ज्यादा गर्म खाने में बरकत नहीं होगी, इसकी तालीम हमारे इस्लाम ने हमें दी है और बहुत सारी बातें इसके हवाले से हमारे इस्लाम में मौजूद है। चुनाचे अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाने को ठंडा कर लिया करो कि गर्म खाने में बरकत नहीं होती। खाने को ठंडा कर लिया करो कि गर्म खाने में बरकत नहीं हुआ करती। इसी तरह दारमी ने हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की है कि जब उनके पास सरीद लाया जाता, सरीद यानी सालन के शोरबे के अंदर रोटियों को तोड़कर टुकड़े करके डाला जाता है, फिर वो नरम हो जाती हैं तो खाया जाता है, उसको सरीद कहा जाता है। कहते हैं कि जब उनके पास सरीद लाया जाता हो तो वो हुक्म करती कि छुपा दिया जाए कि उसकी भाप का जोश खत्म हो जाए, और फिर वो फरमाया करती थी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इससे बरकत ज्यादा होती है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है कि खाने और चाय वगैरह को ठंडा करने के लिए उसमें फूंक मत मारिए कि इससे बेबरकती होती है, और इसी तरह गर्म खाना मत खाइए, खाने के काबिल हो जाने का इंतजार फरमा लीजिए। भूख मारते हैं, खाने को सालन को ठंडा करने के लिए चाय वगैरह पीते हैं, सूप पीते हैं, तो भूख हमें नहीं मारना चाहिए, बल्कि इससे बेबरकती होती है। हजरत सय्यदुना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गर्म खाना ठंडा कर लिया करो क्योंकि गर्म खाने में बरकत नहीं हुआ करती। गर्म खाने को ठंडा कर लिया करो कि गर्म खाने में बरकत नहीं होती। इसी तरह हजरत सय्यदतुना जुवैरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सरवर दो आलम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम खाने की भाप खत्म होने का इंतजार फरमाते, और जब तक खाने की भाप खत्म ना हो जाती उससे पहले खाने को नापसंद फरमाते थे, यानी नहीं खाया करते थे। लिहाजा भाप खत्म हो जाए तो फिर जो है खाना खाना चाहिए। अब कितना ठंडा करें? अब ये जो अहादीस में बताया गया कि गर्म खाना नहीं खाना, ठंडा करके खाना है, तो कितना गर्म नहीं खाना और कितना ठंडा करना है एक आम सी बात है। इतना गर्म खाना कि जो जबान ही जला दे, इतना गर्म खाना कि जो खाया ही ना जा सके, बतकल्लुफ उसको खाया जा सकता हो, वैसा खाना हमने गर्म नहीं खाना। और इसी तरह अब ठंडा कितना करना है, कोई जरूरत नहीं कि इतना ठंडा किया जाए कि वो बदमजा हो जाए, इतना ठंडा हो जाए कि अब खाने का मूड ही ना हो, इतना ठंडा हो जाए कि वो हालत से नीचे ही ना उतरे। नहीं, ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि इतना ठंडा हो जाए कि खाने के काबिल हो जाए, तो फिर आप उसको खा सकते हैं। तो इस पर जरूर अमल करें, अपने बच्चों को भी ये बताएं। दुआ है रब्बे करीम अमल की तौफीक भी अता फरमाए और हमारे इस सेगमेंट को कबूलियत का दर्जा भी अता फरमाए। आइए चलते हैं दोबारा अपने सिलसिले खुले आँख सल्ले अला कहते कहते की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। थोड़ा सा सब्र कीजिए और ठंडा करके खाइए। पैकेज का एक मुख्तसर सा पैगाम था और उसके फ़वाइद और नताइज ये बयान किए गए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिस्क में बरकत नसीब फरमाए। आपकी कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आप हमसे क्या कह रहे हैं। मेरा नाम शयान अब्दुल रशीद है, मैं टंडो जाम से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते सिलसिला अपने बारे लुटा रहा है। मेरा खलील भाई से अर्ज है कि मुझे घरेलू इलाज बता दे मोटा होने का। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह करीम खैर फरमाए, सेहत सलामती तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला अता करे मज़ीद।
میں محمد عادل نواز اتاری ہند سے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا ہے. ہم الحمدللہ عز و جل روزانہ اسے دیکھا کرتے ہیں. اللہ پاک آپ مدنی چینل کے تمام عملے کو مسکراتا رکھے. حضور عرض یہ کرنا تھا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں بھی ایک نعت خواں بنوں، تو خلیل بھائی سے میری عرض ہے کہ کوئی ایسا نسخہ ارشاد فرما دیں جس سے آواز درست ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلیل بھائی تک آپ کا پیغام پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ جواب لیتے ہیں کچھ دیر میں. مزید میں چنور سے بات کر رہی ہوں. میرا نام نور فاطمہ ہے. میری ماما کی عمر 30 سال ہے. ان کو 10-12 دن سے سانس لینے میں دشواری ہے. کوئی روحانی علاج بتا دے. جزاک اللہ خیرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کریم نظر رحمت فرمائے، مشکلات دور فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. میری والدہ کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. ان کے نا جو معدہ ہے اس میں سوجن ہے اور معدے میں درد بھی ہوتی ہے. ان کے جو جوڑ وغیرہ ہیں، ٹانگیں، بازو، ان میں بھی بہت زیادہ درد رہتی ہے اور منہ کروا کروا رہتا ہے. اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں اور پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتا دیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اللہ کریم آپ کی والدہ کو صحت، سلامتی اور تندرستی نصیب فرمائے. خلیل بھائی موجود ہے تو انشاءاللہ عز و جل دونوں ہی چیزیں کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائی جائیں، روحانی علاج بھی یعنی پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی اور کوئی گھریلو علاج بھی. مزید کال. خلیل بھائی اگر ہاتھ پیروں سے بہت زیادہ گرمی نکلتی ہو تو اس کا کوئی علاج بتا دے. جزاک اللہ خیرا. اللہ اکبر. گھریلو علاج، روحانی علاج، دونوں ہی طرح کی باتیں میسیجز کے ذریعے سے بھی موصول ہو رہی ہیں. انشاءاللہ میسیجز بھی آپ کی شامل کریں گے اور فرمائشیں بھی ماشاءاللہ میسیجز کے ذریعے سے کافی آئی ہوئی ہیں. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اور ٹھیک ہے مزید انشاءاللہ آگے لیتے ہیں. کال. میرا نام ذوالفقار جی کی فاروق نگر لاڑکانہ سے. ماشاءاللہ مرحبا. خلیل بھائی سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آج کل جو نوجوان یا بوڑھے جو بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں، سوجن بھی ہو رہی ہے پیروں کے، آپ کے لیے کوئی اچھا سا نسخہ پیش کرا دیں اور نعت سنا دیں. جاہو جلال دو نہ مجھے مال و متاع. سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. واہ جی واہ، بڑی اچھی تمنا ہے. اللہ کریم جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے چھوٹی آگے ساتھ لکھا ہے صلی اللہ. ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ وزن کم کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دے. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اور میرا معدہ صحیح نہیں رہتا، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی. رنگ گورا کرنے کے لیے کچھ ارشاد فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت سارے میسیجز ہیں روحانی علاج کے اور طبی علاج کے، گھریلو علاج کے. انشاءاللہ جتنے ممکن ہو سکا لیے جائیں گے اور پھر آگے بڑھ جائیں گے. فرمائشیں بھی ہیں جناب. فرمائشوں میں ہے قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، اس کلام کی فرمائش ہے. اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. ماشاءاللہ. مزید کال کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کالز والے کیا فرمائشیں کر رہے ہیں. خلیل بھائی سے عرض تھی کہ آپ یہ کلام بہت ہی پیارا پڑھتے ہیں، یہ کلام سنا دیں. کہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. کیا بات ہے خلیل بھائی، ماشاءاللہ پیارے پیارے کلام پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ذوق اور شوق نصیب فرمائے. مزید. میرا نام محمد اتاری ہے. میں کسی کام سے بات کر رہا ہوں. خلیل بھائی سے کہہ دیں مجھے سانس کی تکلیف ہے، کوئی نسخہ بتا دیجیے. اللہ اللہ اللہ. اللہ کریم رحمت فرمائے. سانس کی تکلیف بھائی واضح ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. سانس کی تکلیف کے ایک دو میسیجز بھی میرے پاس گزرے ہیں، یعنی یہ دوسری کال ہمارے پاس تھی. اللہ کریم نظر رحمت فرمائے، ہمارے امراض دور فرمائے. آمین. دیکھ لیجئے کہیں گھٹن کے ماحول میں از خود تو ہم نہیں رہ رہے، یعنی کھڑکیاں وغیرہ بند کر کے رہ رہے ہوں. بعض لوگوں کی ایسی عادت یا ایسی طبیعت بن جاتی ہے کہ وہ جہاں ہیں وہیں ہیں. ماحول کو اچھا کرنے کے لیے پردے ہٹانے ہوتے ہیں، کھڑکیاں کھولنی ہوتی ہیں. ہم سے یہ بھی تھوڑی سی تکلیف نہیں ہوتی اور ہم بس جہاں پڑے ہیں
وہاں پڑے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہے تو اس کو دیکھ لیجئے. تھوڑا باہر آ کر تھوڑا کھلی فضا میں اگر ہمیں اویلیبل ہے کھلی فضا تو کوشش کیجئے تھوڑا سا کھلی فضا میں بھی رہیے. باقی گھریلو علاج طبی علاج انشاءاللہ یہ ضرور بتایا جائے. کھلی فضا میں بھی سانس بند ہو جاتے ہیں خالد بھائی. جی کھلی فضا میں بھی سانس بند ہو جاتا ہے. یہاں تو یہ ہے سانس بند ہو رہا ہے لیکن چلیں آ تو رہا ہے. اس میں بھی ایک فکر آخرت بھی ہے. اللہ صحت عطا فرمائے, تندرستی نصیب فرمائے, لیکن ایک فکر آخرت کا پہلو تو اس میں موجود ہے. میں تھا, مہروز بھائی تھے, کچھ اور ہمارے اسلام بھائی تھے. ہم لوگ ایک سفر کر رہے تھے. میں نے شاید پہلے بھی یہ شیئر کیا ہے, آج پھر عرض کر رہا ہوں. بالکل کھلی صاف فضا, ہوا, اور مطلب ایک جس سے آپ بولیں کہ پلیوشن بہت کم ہو رہی ہے اور اس طرح. تو مجھے نیند آ رہی تھی لیکن نیند سے میں اٹھ جاتا تھا ایک دم سے, سانس بند ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. سانس بند ہو جاتا تھا, ایسے لگتا تھا جیسے سانس کیا ہو گیا, بند ہو گیا. اچھا پھر وہ سانس جو ہے وہ مطلب بالتکلف وہ لینا پڑتا تھا. صحیح. تو یہ بھی زندگی میں تجربہ ہوا. اللہ سے خیر بھی مانگنی چاہیے, عافیت بھی مانگنی چاہیے, اور جو آپ نے فرمایا یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے, اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, مزید کال لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو طبی علاج ہیں, جو نسخے ہیں, دیکھتے ہیں خلیل بھائی کیا ریکمینڈ کریں گے, اس طرف آئیں گے. ابھی کال لے لیتے ہیں. مدنی چینل کے تمام حضرات سے اپیل ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, اور خاص کر خلیل اطاری صاحب سے عرض ہے کہ جو نسخہ آپ نے قد بڑھانے کا بتایا تھا, آملہ خشک اور ہلدی, آملہ خشک 100 گرام, ہلدی خشک 25 گرام, یہ لا کر میں نے تیار تو کر لیا ہے, لیکن یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ کتنا عرصہ بچوں کو کھلانی ہے. یہ بھی بتا دیں کہ کتنا عرصہ کھلانی ہے, اور یہ بھی بتا دیں کہ دودھ کے ساتھ آپ نے بتایا تھا کہ اس کو لینا ہے, دودھ میں مکس کر کے پلانی ہے یا خشک منہ میں رکھ کر بعد میں اوپر سے دودھ پینا ہے. یہ تفصیلاً بتا دیجئے, بڑی مہربانی. عباس اطاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. شکریہ. ٹھیک ہے جی, یعنی مزید وضاحت طلب کی گئی ہے, اور ایک اور وضاحت کا میسج میرے پاس موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا خلیل بھائی سے سوال یہ ہے کہ آپ نے پچھلے جمعے جو تلوں کے تیل کے بارے میں بتایا تھا, ہم نے سنا ہے وہ گرم ہوتا ہے, تو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا, اور الرجی کے بارے میں کوئی نسخہ بتا دیجئے. یہ بھی سوال آیا ہے. اب خلیل بھائی کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے خلیل بھائی ہمیں کیا علاج تجویز کرتے ہیں. یہ کچھ کالیں تھیں کہ سانس لینے میں تنگی ہے, دمہ یا نزلہ زکام وغیرہ, اس حوالے سے یہ الحمدللہ بہت ہی اچھا علاج ہے, مختصر سا علاج ہے. بعضوں کو یہ معاملہ بہت پرانا ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اچھی طرح سے کسی اچھے طبیب سے اس کا علاج کروائیں. باقی اگر چھوٹے موٹے مسائل ہیں اس کے لیے عام نزلہ کھانسی وغیرہ جو ویسے سانس میں تنگی وغیرہ ہوتی ہے, ان کو سب سے پہلے چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ چاول سے پرہیز کریں, زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں, تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں, تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 دارچینی, نمبر 2 کاکڑا سنگی, اور نمبر 3 فلفل دراز, اور چوتھی چیز ہے اس کے اندر شہد. دارچینی بھی 12 گرام لینی ہے, کاکڑا سنگی بھی 12 گرام لینی ہے, فلفل دراز بھی 12 گرام, اور شہد اس کے اندر 150 گرام ڈالنا ہے. تینوں چیزوں کو اچھی طرح باریک کر کے شہد کے اندر مکس کر لیجئے, اور صبح شام آدھی چمچ بچوں کو دیں. جو بڑے ہیں وہ 1 چمچ لے لیں, اور گرم پانی سے لیں تو اچھا ہے, اور اسی طرح سے اگر گرم نہ ہو سادے پانی سے بھی اس کو لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل سانس کی تنگی کے حوالے سے, دمے کی جو کیفیت ہوتی ہے, اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو مفید پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. مزید پوچھا تھا کہ وہ جسم سے گرمی نکل رہی ہوگی, تو اور پھر جس مریض کے بارے میں پوچھیں تو ان کی عمر بھی اگر پتہ چل جائے تو ذرا آسانی رہتی ہے. اس کے بہرحال معدے میں گرمائش بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ معدے میں گرمی ہوتی ہے, تو بہرحال میں اس کا عرض کر دیتا ہوں. اگر جگر میں معدے میں جسمانی حوالے سے گرمائش محسوس ہوتی ہے تو آپ چھوٹی الائچی کا شربت پئیں, املی کا آلو بخارے کا شربت پئیں, سندل کا شربت پئیں, تو یہ انشاءاللہ عز و جل بہت مفید ہوتا ہے. املی آلو بخارا رات کو 5 دانے بھگو کے رکھ دیں, صبح اس کو پی لیا جائے, یہ بھی اس کے لیے مفید ہے. اسی طرح سے سندل کا کسی اچھی کمپنی کا یا چھوٹی الائچی کا بنا ہوا شربت لے لیں گے تو یہ بھی جسمانی
ہیٹ کے حوالے سے مفید ہے. ستو بھی ہے، ستو جو تو سنت بھی ہے، تو ستو بہت مفید ترین چیز ہے. جو کا دلیہ بھی استعمال کریں. اسی طرح سے آڑو ہے، آلو بخارا ہے، یہ بہت مفید چیز ہے ان چیزوں کے لیے. بہرحال بعض لوگوں کے معدے میں بھی بہت گرمی رہتی ہے، وہ کچھ کھاتے ہیں تو بولیں گرمائش نکل رہی ہے، تو یہ معدے کی گرمی کے حوالے سے بہت مفید ترین جو ہے یہ وہ کہہ رہا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کھا کے آ رہے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. صبح شام جو ہے وہ مچھلی کھانی ہے اور تیز مرچ مسالے کھانے ہیں، بریانی کے بغیر جو ہے وہ کھانا نہیں ہوتا، تو ظاہر بات ہے پھر وہ معدے میں گرمائشی بڑھے گی. تو اس لیے سادی غذا پر اکتفا کیا جائے. کبھی کبھار اس طرح کی غذا بھی لے لیں، وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ معدے کی گرمی کے حوالے سے انشاءاللہ یہ مفید علاج ہے، وہ عرض کرتا ہوں. اس میں 3 چیزیں ہیں، صرف بہت آسان سی ہیں. نمبر 1 ملیٹھی. ملیٹھی لینی ہے 100 گرام، اور دوسری چیز اس کے اندر ہے سونف. یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور سے گھروں میں بھی موجود ہوتی ہیں. اور تیسری چیز ہے اسپاغول کی بھوسی، یا بھوسی اسپاغول بھی کہہ دیتے ہیں. اسپاغول کا چھلکا بول رہے ہیں جی، اسپاغول کا چھلکا بھی اسے کہا جاتا ہے. تو یہ بھی آپ نے 100 گرام لینی ہے. تینوں چیزیں لے لیجئے، مولیٹھی، سونف اور اسپاغول کی بھوسی. تینوں چیزوں کو، اسپاغول کی بھوسی کو نہیں پیسنا، باقی 2 چیزوں کو پیسنا ہے. ان کو پیس لیجئے. پیسنے کے بعد چھان لیں. چھاننے کے بعد پھر یہ اسپاغول کی بھوسی بھی اس میں شامل کر لیں، اور کھانے کے بعد آدھی چمچ آپ لے لیا کریں. تو انشاءاللہ عز و جل مہینہ، ہفتہ، 10 دن، جتنے دن بھی آپ لینا چاہیں. تو یہ ویسے بھی کوئی نقصان دہ چیزیں نہیں ہیں. تو مولیٹھی ہے، سونف ہے، تو انشاءاللہ یہ معدے کی گرمی کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کے جو منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. ایک بات بتاؤں صاحب، عجیب بات، سبحان، کیا بات. عجیب بات یہ ہے کہ میں جب بھی ملٹھی اگر کبھی لے لوں نا جی، تو میرا گلا تو یوں سمجھ لیں کہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہاں جی، عجیب ہی بات ہے. لیکن آپ طبیب کے مشورے کے بغیر لیتے ہوں گے نا جی؟ وہ تو ایک مشہور سی بات نا بھی، جیسے آپ کو کھانسی ہو رہی ہے تو تھوڑی سی ملٹھی آپ جو ہے نا وہ اس کو چیو کر لیں، چبا لیں تھوڑا. خلیل بھائی ہے ایسا کہ نہیں؟ وہ آپ کی تجلیاں برداشت نہیں کر پا رہی ہوگی. اللہ، اس میں ایسا ہے کہ ایک مرض کے کئی علاج ہوتے ہیں نا، تو وہ بعض اوقات گلا اس کو، جیسے کچھ لوگ بوتل پیتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، تو فوری ان کا گلا پکڑا جاتا ہے. اور جیسے اب یوں کہہ لیں میں اگر پی لوں تو میں پھر جو ہے نا گلا میرا ناز شریف نہیں پڑھ سکوں گا. اسی طرح آپ بھی گلے جیسے نازک ہوتے ہیں اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے، وہ نہیں چلتا تو اس کا کوئی نعم البدل استعمال کر لیں، وہ یہ اس کا حل ہے. حاجی اظہر صاحب اپنے پاس رکھتے ہیں ملیٹھی. ہاں جی، بہتر انداز اس کا یہ بھی ہے کہ آپ ملیٹھی کو چھیل کر استعمال کریں. اس کا جو چھلکا ہوتا ہے، یہ جو دوا بھی بنایا جو میں نے اس کا چھلکا اتار دیں، اس کا چھیل لیں اوپر سے، پھر اس کو استعمال کریں تو پھر انشاءاللہ یہ زیادہ کارآمد ہے. صحیح جی. مزید یہ تھا کہ والدہ صاحبہ کے لیے انہوں نے کہا کہ معدے پر سوجن ہے، جسم پر سوجن ہے، اور بعض لوگ جیسے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ وہاں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس نوبت کو پہنچتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے مدنی مشورہ بھی ہے کہ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ مفتی صاحب سے اس کا شرعی مسئلہ بھی پوچھ لیں کہ ان کے لیے یہ درست بھی ہے یا نہیں. باقی جو عام طور سے جسمانی کمزوری یا سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے، پٹھے وغیرہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک علاج عرض کر دیتا ہوں، وہ بنا کر آپ استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. یہ یوں کہہ لیں کہ جوڑوں کے درد کے لیے اور سوجن کے لیے انشاءاللہ مفید ہے. پٹھوں کی کمزوری کے لیے بھی مفید ہے یہ. باقی جو انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ قد بڑھانے کا نسخہ ہے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، وہ منہ میں رکھ کر اوپر سے دودھ پی لیں، دودھ میں مکس کر لیں، بات ایک ہی ہے. تو جس انداز سے بھی آپ پینا چاہیں اس کو پی سکتے ہیں. کبھی دودھ نہ ہو تو پانی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چند ماہ مسلسل کھلا دیں، 2-3 مہینے اس کو استعمال کروا دیں. انشاءاللہ کوئی اس کا ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو آپ کھلا سکتے ہیں. اور دوسرا تلوں کے تیل کے حوالے سے تھا. تلوں کا تیل جو ہے وہ سر میں لگا لیں. یہ سر کے بالوں کے لیے یوں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ مفید ترین تیل جو ہے
وہ تلوں کا بتایا جاتا ہے بالوں کے لیے. باقی الگ الگ جو تیل ہوتے ہیں ان کے الگ الگ فوائد ہوتے ہیں. جیسا کہ بادام کا تیل ہے وہ دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے, تو ناریل کے تیل کے الگ فوائد ہیں. تو دوسرے جو تیل ہوتے ہیں, دھنیے کا تیل ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, کاہو کا تیل ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, خشخاش کا تیل ہے, یا اسی طرح سے کدو شریف کے بیج کا بھی تیل نکالا جاتا ہے, تو وہ جو ہے نیند کے لیے مفید ہوتا ہے, خشکی کے لیے مفید ہوتا ہے. الگ الگ تیلوں کے الگ الگ فوائد ہیں, مگر جو بالوں کے لیے مفید تیل ہے تو وہ تلوں کا سب سے زیادہ مفید ہے. تو اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں, یہ گرم ہے تو اس کو سر میں نہیں لگا سکتے, اس طرح کی کوئی بات نہیں. سب سے پہلے جھڑنے کے حوالے سے بھی بہت سارے میسیجز آئے ہوئے جی, بال جھڑنے والوں کے لیے بھی کچھ تجویز کیجیے جی. ان کے بھی بہت میسیجز آئے ہوئے ہیں, تقریباً 4 سے زائد میں پڑ چکا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بال بہت زیادہ جھڑتے, تو کیا وہ بھی اگر تل کا تیل لگائیں ان کے لیے مفید رہے گا؟ تلوں کا تیل مکس کر لیں, تلوں کا تیل اور اس کے ساتھ جو ہے کسٹر آئل. تلوں کا تیل جیسے اگر 100 گرام لیا ہے تو 50 گرام کسٹر آئل اس میں شامل کر لیں, تو 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز ہے اس کے اندر انڈے کا تیل بھی 25-30 گرام شامل کر لیا جائے, یا صرف وہ 2 چیزیں ہی لگا لیں کہ اس کو پھر مسجد میں آئے جائیں گے تو نہیں لگا پائیں گے. اگر کسی یعنی 2 چیز ہی, اگر آپ نمبر 1 تلوں کا تیل اور اس میں ہاف جو ہے وہ کسٹر آئل ملا لیں, یہ بالوں کے لیے مفید تیل بن جاتا ہے. زبردست, ماشاء اللہ. اس میں سب سے پہلے ہے اسگن ناگوری, یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے. اور دوسری چیز ہے ستاور, یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے. تیسری چیز ہے سرنجان شیریں, یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے. اور مکو ہے اس کے اندر, وہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے. اور ایک چیز ہے دار چینی, وہ 25 گرام. اور چھٹی چیز ہے سونٹ, سونٹ کو زنجبیل بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی 25 گرام لینی ہے. تمام چیزیں دوبارہ سن لیں, اسگن ناگوری, ستاور, سرنجان شیریں, مکو اور دار چینی. یہ دار چینی 25 گرام اور سونٹ یہ بھی 25 گرام, باقی چیزیں 50-50 گرام. تمام چیزوں کو پیس لیا جائے اور صبح شام 1-1 چمچ استعمال کریں, انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور جوڑوں کے درد ہے, پٹھوں کی کمزوری ہے, انشاءاللہ سوجن وغیرہ ہے, اس حوالے سے مفید ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بعد میں اس جگہ پہ درد وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ لوگ بھی اس کو چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. لیکن ایسے کہ جہاں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہاں درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کروا لیں. بعض اوقات وہ آپریشن میں کچھ کمی ہوتی ہے یا کچھ اس میں پرابلم ہوتی ہے کہ جو ان دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا, تو پہلے مشورہ کر لیا جائے, اس کے بعد اس کو استعمال کیا جائے. باقی میں مزید یہ تھا کہ موٹا ہونے کے لیے, جسمانی کمزوری کے لیے یہ گھریلو علاج ہے. اس میں ایک تو یہ علاج بھی ہے کہ جیسے 5-6 بادام اور 2-3 کھجوریں 1 گلاس دودھ میں ڈال کر اس کو ملک شیک بنا کے پیا جائے, تو یہ جسمانی کمزوری کا بہت مفید حل ہے. اور مزید آپ بنانا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. مغز بنولا, یہ کپاس کے بیج کو کہا جاتا ہے, اس کے اندر آپ ستاور شامل کر لیں. اور تیسری چیز ہے سفید زیرہ, اور چوتھی چیز اس کے اندر آپ شامل کر لیں مصری. یہ مغز بنولا 50 گرام لے لیں, اور ستاور بھی 50 گرام, اور سفید زیرہ 25 گرام, اور آخری چیز ہے اس کے اندر مصری, یہ بھی آپ 50 گرام شامل کر لیں. تو یہ ویٹ بڑھانے کے لیے مختصر سا آسان سا نسخہ ہے. مغز بنولا, ستاور, سفید زیرہ, مصری. سفید زیرہ 25 گرام لینا ہے, باقی چیزیں جو ہے وہ آپ نے اس 25 سے ڈبل یعنی 50-50 گرام لینی ہے. تو انشاءاللہ جسمانی کمزوری کے لیے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سبھی کے لیے یہ مفید ہے. اور ویٹ کم کرنے کے لیے, اس کے لیے بھی جو دیگر پرہیز وغیرہ ہے اس کے ساتھ میرے آقا شیخ طریقت اہل سنت کا رسالہ ہے وزن کم کرنے کا طریقہ, اس میں کدو شریف کی بھی ترغیب ہے, وہ بھی استعمال کریں. اسی طرح سے 4 چیزوں پر مشتمل ایک جو ہے نسخہ ہوتا ہے, یہ آپ بنا کر استعمال کریں, تو یہ بھی انشاءاللہ ویٹ کم کرنے کے لیے مفید رہے گا.
سب سے پہلے اس کے اندر ہے لاکھ دانہ، نمبر 2 زیرہ سیاہ، نمبر 3 کلونجی اور نمبر 4 جو ہے وہ دار چینی. یہ 4 چیزیں آپ لے لیجئے ہم وزن. لاکھ دانہ یہ نام ہے کہ تعداد ہے؟ نہیں، لاکھ دانہ نام ہے. اگر لاکھ دانے لیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. سب سے پہلے اس میں دیکھ لیں لاکھ دانہ ہے، زیرہ سیاہ ہے، تیسری چیز ہے کلونجی اور چوتھی چیز ہے دار چینی. ہم وزن کا معنی ہے کہ ایک جیسا وزن ہو، ساری چیزیں 100 گرام لے لیں یا 10 گرام لے لیں یا 20 گرام لے لیں اور اس کو پیس لیجئے. صبح اور شام گرم پانی سے صبح یا رات 1 چمچ استعمال کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ موٹاپا کم ہو جائے گا، ویٹ کم ہو جائے گا. اور یہ بھی اس میں نیت کریں کہ انشاءاللہ میرا ویٹ کم ہوگا تو میں اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح سے عبادت کر سکوں گا. تو اگر یہ نیت بھی شامل ہوگی تو انشاءاللہ ویٹ کم کریں گے تو ثواب بھی حاصل ہوگا اور اچھی نیت کے سبب سے اللہ نے چاہا تو اور دیگر اس کے لوازمات بھی پورے کیے جائیں. تو صحت انشاءاللہ جب ویٹ کم ہوگا تو اللہ نے چاہا تو اچھی صحت ہوگی تو اچھی طرح سے عبادت کر سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھڑی بتا رہی ہے کہ تقریباً 9 منٹ ہمارے پاس ہیں. ہم خلیل بھائی سے آج فرمائشیں بھی نہیں لی گئیں اور بہت ساری چیزیں رہ گئی. بہرحال اللہ کریم ہمارے وقت میں برکت نصیب فرمائے. ابھی عدنان بھائی کچھ فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل خلیل بھائی سے منقبت سنتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات جو آپ نے تواضع کے بارے میں فرمایا نا جی، یہ بہت پیارا وصف ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری کرنا. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت فرماتے ہیں میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھا، چونکہ یہ پچھلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو خلیل کیوں بنایا گیا. دیکھیں، ایک عہدے، منصب، ایک بات کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. جی، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو خلیل کیوں بنایا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جب میں نے یہ سوال کیا تو مجھے بتایا گیا کہ نماز میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تواضع، عاجزی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے. تو نماز جب بھی ادا کریں عاجزی انکساری کے ساتھ ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یقیناً عام حالات میں بھی بندہ عاجز ہی ہے، اسے عاجزی ہی اس کے شایان شان ہے اور بڑائی اور جو بلندی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شان و شان. کبر. بالکل. میں یہاں ایک بات ایڈ کر دوں خالد آپ کی اجازت سے. قبلہ حاجی حضرت صاحب رکن شورا ہیں ہمارے، بڑی پیاری ایک حکایت بیان کی عاجزی کے تعلق سے. عاجزی نے دیکھیں کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا. اس پر میں چھوٹی سی بات بیان کرتا ہوں، پھر منقبت بھی سن لیتے ہیں. فرمایا کہ ایک شخص تھا، حاجی تھا، 70 سال سے حج کر رہا تھا. اللہ اکبر. وہ کرتا تھا لبیک، آواز آتی تھی لا لبیک. اسی طرح اس نے جو ہے وہ مقام پر کہا لبیک اور آواز آئی لا لبیک. ایک نوجوان حاجی تھا، اس نے جب یہ سنا کہ لا لبیک تو اس نے کہا کہ آپ جب یہ آواز سن رہے ہیں لا لبیک کہا جا رہا ہے تو یہ معاملہ اس نے کیا ہے؟ تو اس بوڑھے حاجی نے کہا کہ 70 سال سے میں جب بھی لبیک کہتا ہوں لا لبیک کیا صدا سننے کو ملتی ہے. تو پھر اس نوجوان نے کہا آپ اتنا سفر کر کے اتنی مشقت برداشت کر کے کیوں یہاں آتے ہیں؟ تو اس بوڑھے حاجی نے کہا کہ اگر میں یہاں نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اپنے رب کا در چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گا؟ اسی اس کی عاجزی بڑے جملے نے غیب سے صدا آئی کہ ہم نے تیری ساری حاضریاں قبول کر لی. اللہ. یہ عاجزی کا ایک جملہ دیکھیں یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. عاجزی انکساری جو اپنائے گا وہ فیض پائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی منقبت کے کچھ اشعار یہ مل کر پڑھتے ہیں. جی. جوہر ایثار ہے تابندہ اسماعیل کا، جذبہ صبر و رضا ہے زندہ اسماعیل کا. راہ حق میں ان کی
اسماعیل کا جلوائے کردار ہے پائندہ اسماعیل کا جلوہ آرائی ہے یہ سب مصطفیٰ کے نور کی جلوہ آرائی ہے یہ سب مصطفیٰ کے نور کی اس لیے خورشید ہے راشدہ اسماعیل کا آج تک تازہ ہے سب منظر ہزاروں سال سے ذکر ہوگا تابد آئندہ اسماعیل کا ان کا صدقہ کھا رہے ہیں اہل ایمان جو بھی نام ہے لطف و کرم بخشندہ اسماعیل کا نام ہے لطف و کرم بخشندہ اسماعیل کا وقت کے ظالم سے کہہ دو آزمانا چھوڑ دے ہو نہیں سکتا گدالہ زندہ اسماعیل کا تابد در سے وفا لیتے رہیں گے اہل حق تیسا ہے تاریخ نوسا زندہ اسماعیل کا ان کے عاشق ہر جگہ پائیں گے عزت کا مقام ہر جگہ ہوگا شرمندہ اسماعیل کا مٹ نہیں سکتے کبھی ان کے عقیدت کے نقوش ہے زمانہ آج بھی جو زندہ اسماعیل کا اے فریدی سعادت تو شائدار ہے فضل رب سے ہو سنا گو زندہ اسماعیل کا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سن لے کلا کہہ